ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم۔ میرے عزیز، میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام کی آیت شریفہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں وہ محبوب حقیقی ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، کہ جب تک کوئی قوم یا کوئی انسان خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو ہم بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہماری راہ کوشش کرتے ہیں ہم ضرور بالضرور ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز، یہ دونوں آیات شریفہ ہمارے لیے تنبیہ ہیں اور ہم سے کہہ رہی ہیں کہ اے انسان اور اے جنات، جب تک تم اپنی حالت کو نہیں بدلو گے اللہ وحدہ لا شریک بھی تمہاری عادت اور حالت کو نہیں بدلے۔ جب تک تو جد و جہد نہیں کرے گا تب تک تیرا معاملہ آسان نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم کو جد و جہد کرنی پڑے گی، بس ہم کو اپنی حالت بدلنی چاہیے، دینی اعتبار سے بھی اپنی حالت کو تبدیل کرنا چاہیے، دنیاوی اعتبار سے بھی اپنی حالت کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ میرے عزیز، اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، دین کی بھی ضرورت ہے اور دنیا کی بھی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ہمیں دینی اعتبار سے ہمیں ایک نبی اور رسول اور ایک رہبر کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے ہمیں اپنی دنیا کے لیے ایک امیر کی ضرورت ہے۔ انبیاء علیہ السلام تو دونوں ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے، مگر اب ان کے بعد تقسیم کار کی وجہ سے اپنی دنیا کے لیے کوئی صحیح رہبر الگ سے چننا پڑتا ہے۔ جس قوم کا کوئی رہبر ہوتا ہے وہ قوم سلامتی کے ساتھ امن کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، اور جس قوم کا کوئی رہبر نہیں ہوتا ہے وہ قوم بھٹک جاتی ہے، غیروں کا شکار ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے بڑے دانشور انسان بن کر اس دنیا میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خداوند قدوس کی وحدانیت کی دعوت دی اور انسانی بھائی چارے کی دعوت دی، سب کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی فرمائی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبوب حقیقی وحدانیت کی دعوت دے کر کالے گورے عربی عجمی غرض ساری دنیا کو بلا امتیاز ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر ان سب کو برابر کے حقوق دی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہماری زندگی میں اگر داخل ہو جائے تو جو آج ہمارے اندر بربریت، شر اور تنگ دلی اور ہمارے اندر جو تشدد نظر آ رہا ہے یہ سب ختم ہو جائیں۔ مگر افسوس کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم کو، اپنے بڑوں کی تعلیم کو، اپنے صحیح رہبروں کی ہدایات کو پیچھے چھوڑ دیا اور نئے نئے طریقے سے ہم نے اپنے فلسفے، اپنی منطق، اپنی سیاست اور حکمت عملیوں کو جنم دے دیا، جس کی وجہ سے قوم بکھر گئی۔
اے انسان، تو ایک قوم، تو مسلم، تو بھی انسان، تو غیر مسلم ہے تب بھی تو انسان، اور خدا نے اس انسان کے اوپر ہی دنیا کا دار و مدار رکھا ہے۔ اگر خدا اس انسان کو نہ بناتا تو دنیا کا وجود نہ ہوتا۔ جس طریقے سے اے مسلم تیرے لیے صداقت کی زندگی، ایمانداری کی زندگی، بھلائی کی زندگی، بھائی چارے کی زندگی، محبت اور پیار کی زندگی، پریم کی زندگی ضروری ہے، اسی طرح اے میرے ہندو، سکھ، عیسائی اور دیگر سبھی مذہب والے بھائیوں، تمہارے لیے بھی یہ زندگی ضروری ہے۔ کسی بھی مذہب کے اندر جو بھی اچھے لوگ ہوئے ہیں، کسی نے بربریت کی دعوت نہیں دی، کسی نے شراب پینے کو نہیں کہا، کسی نے جرم اور پاپ کرنے کو نہیں کہا، کسی نے کسی پر ظلم کرنے کو نہیں کہا۔ کسی بھی مذہب پر نظر ڈال کر دیکھ لیجیے، سب نے بھائی چارے کی دعوت دی، سبھی نے مل جل کر اکٹھا رہنے کو کہا۔ اور جب جب انسان اکٹھا ہوا، جب جب انسان ایک جگہ جمع ہوا، جب جب انسان نے یکجہتی کے ساتھ کوئی کام کیا تو اس نے دریاؤں کے رخ بدل دیے، ہواؤں کے رخ بدل دیے، سڑکوں کے رخ بدل دیے، شہروں کے رخ بدل دیے، حکومتوں کو بدل دیا۔ اور کوئی طاقت اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تیری طاقت سے باہر، بشرطے کہ تو اپنے خالق اور مالک کے برگزیدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق یکجہتی کو پیدا کر اپنی زندگی کو اس کے اندر پوری طرح سے ڈھال۔ جب تو نے اپنا رخ بدل لیا، اپنا رخ صحیح کر لیا، اپنے خدا سے تعلق جوڑ لیا، تو دنیا کی انسانیت تیرے اندر آ جائے گی۔ اور صحیح معنی میں انسان بھی وہی ہے جس کی ذات کے اندر کوئی برائی نہیں، اور اسی کو انسان کہلانے کا حق، جس کی ذات سے، جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی بھی جاندار کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو اس کے ذریعے سے رنج اور غم نہ پہنچے۔ اللہ کے حبیب ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں، یعنی خدا کی جتنی بھی مخلوقیں ہیں سبھی کا درد اس کے دل کے اندر ہو، سب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہو۔ صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں ہی کے ساتھ، بلکہ چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی یا کسی بھی مذہب کا جاننے والا ہو، چاہے عربی ہو یا غیر عربی ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، اور چاہے وہ بھینس، بکری، کتا اور بلی ہی کیوں نہ ہو، اے میرے عزیزوں، سبھی مخلوقوں کا درد اس کے اندر ہونا چاہیے، جس کے اندر یہ صفت ہو، بس وہی صحیح معنی میں انسان، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مخلوق اللہ کا کنبان، تو خداوند قدوس اپنی تمام مخلوقوں کا خیال رکھتا ہے، اس پیدا کرنے والے کو اپنی تمام مخلوقوں سے محبت، اس لیے ہمیں بھی خدا کی سبھی مخلوقوں سے محبت رکھنی چاہیے۔ خدا بھی ایسے شخص کو محبوب رکھتا ہے جو اس کی مخلوقوں سے محبت کرتا ہے، جو خدا کی مخلوقوں کا خیال رکھتا ہے۔ خدا بھی ایسے لوگوں کا خیال رکھتا ہے، بس سب سے اچھا انسان بھی وہی جس کے اندر سبھی کی محبت ہو، اور جمہوریت بھی یہی ہے کہ جیو اور جینے سب کو بھائی چارے کے ساتھ برابری کا حصہ دو۔ آج ہمارے اندر جو تشدد پھیلا ہوا ہے صرف ہماری اپنی غرض کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے۔ اگر ہم انسانی طریقے پر سیاست کو صحیح طریقے پر لانا چاہیں تو ہم انسانیت کی دعوت دیں، اس کے ذریعے ہمیں انسان کو اچھا موقع فراہم کر سکتے ہیں اور اچھے مقام پر اس کو پہنچا سکتے ہیں۔ مگر افسوس جب کوئی انسان سیاست میں آتا ہے، اپنی باتیں لاتا ہے، ناشائستہ باتوں پر اکڑتا ہے، گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، انسان سے جانور بن جاتا ہے، اسٹیج پر بیٹھ کر کتا اور بلی بن جاتا ہے، وہاں بیٹھ کر اپنے الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ خود انسانیت سے باہر ہے، پھر وہ انسانیت کی دعوت کیا دے سکتا ہے؟ دوسروں کو انسانیت کے اصولوں پر کیا چلا سکتا ہے؟ وہ اپنا صحیح نام کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ جن لوگوں نے دنیا میں آ کر انسانیت کی دعوت دی، ان لوگوں کے نام آج بھی لیے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے اندر ہوئے ہوں،
جو انسان انسانیت کے دائرے میں آ کر انسانوں کو انسانی دائرے میں جوڑتا تو ہر انسان اس سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ اسلامی پہلو سے ہو اور چاہے وہ خالص دنیاوی پہلو سے ہو۔ اس لیے انسان کو انسانی دائرے سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ انسان اور ہر انسان کو انسانیت کی دعوت اور تعلیم دیتے رہنا چاہیے، اور یہ چیز پیدا ہوگی خدا کی مخلوقوں سے محبت پیدا کرنے سے اور محبت سے زندگی گزارنے سے، ورنہ تو یہ صرف انسانیت کے لباس شیطان اور نام کا انسان۔ غرض انسان کو ہر حال انسانیت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اور خداوند قدوس اس کو عروج دے دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی پارٹی اور جماعت کو انسانیت کے دائرے میں لے کر چلے جس میں سبھی کی بھلائی، اور جو انسان اپنی پارٹی اور جماعت کو صحیح انسانی طریقے پر لے کر چلتا ہے تو خداوند قدوس اس کی جماعت کو باقی رکھتا ہے۔ اور جب یعنی نعمت کی ناقدری زندگی بھر رلاتی، نعمت کی ناقدری زندگی بھر رلاتی، اور جب انسان کسی جائز چیز کے لیے محنت کرے اور خدا اسے وہ چیز دے دے تو اس کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اس نعمت کی قدر اور شکر گزاری یہی ہے کہ اس نعمت کو خدا کی مخلوقوں کی بھلائی میں خرچ کرے اور اس کی ناشکری و ناقدری سے بچے۔ اگر ناقدری و ناشکری کرنے لگا، عقل خون پیدا ہو گئی تو پھر تجربے سے دیکھا گیا کہ ہمیشہ کے لیے پھر وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ خدا کی مخلوقوں کو ستانا یہ بہت بڑی خدا کی ناشکری ہے۔ یاد رکھیے، جب انسان کی بیوی مرتی ہے بیٹھ کر روتا ہے، بیٹا مرتا ہے تو بیٹھ کر روتا ہے، ماں مرتی ہے تو بیٹھ کر روتا ہے، اور جب کوئی نعمت ملتی ہے اور ناشکری کی وجہ سے وہ چھین لی جاتی ہے تو صرف بیٹھ کر ہی نہیں، بستروں میں لیٹ کر بھی روتا ہے، جنگلوں میں جا کر روتا ہے، تنہائی میں روتا ہے، دوستوں کے پاس جا کر روتا ہے، غیروں کے پاس جا کر روتا ہے، سجدوں میں گر کر روتا ہے، یہاں تک کہ اس کا رونا بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کا رونا کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ماں کے مرنے کا رونا کم ہو جاتا ہے، بیٹے کے مرنے کا غم اور رونا ختم ہو جاتا ہے، مگر جب نعمت چھن جاتی تو خداوند قدوس اس کی ناقدری کرنے کی وجہ سے اس کے رونے کو اور بڑھا دیتا ہے، اس کی بے قلی اور بے چینی کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں انسان بن کر رہیں، انسانیت کے دائرے میں زندگی گزاریں، کتا اور بلی بن کر زندگی نہ گزاریں، بربریت کی زندگی نہ گزاریں، چاہے ہمارا تعلق کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو۔ انسان کو خدا نے بربریت اور نفاق پھیلانے کے لیے پیدا نہیں کیا، ظالم بنا کر اس کو نہیں بھیجا کہ دنیا میں وہ رہ کر فتنہ پھیلائے۔ خدا نے اگر کسی کو پاور دے دیا ہے تو وہ ظالمانہ طریقے نہ اپنائے۔ آنے والے وقت میں کوئی اس سے بڑے پاور والا بھی آ سکتا ہے اور وہ اس کے پاور کو پی سکتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے انسان کو انسانیت عطا فرمائی، اس سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں بنایا۔ شیر بھی انسان تجھ سے اچھا نہیں، چیتا بھی تجھ سے اچھا نہیں، دنیا کی کوئی چیز تجھ سے اچھی نہیں، سب سے اچھا تو ہے۔ خدا سب کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے، اچھے مقام پر دیکھنا چاہتا ہے، بھائی چارے کی زندگی دیکھنا چاہتا ہے، لوگوں کو جوڑنا چاہتا ہے، اچھی باتوں کی طرف بلانا چاہتا ہے۔ ہر انسان کا وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ مدینہ منورہ پہنچ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ قائم فرمایا۔ بس ہر انسان کا یہ کام کہ لوگوں کو برے راستے سے ہٹا کر اچھے راستے پر لگائے، بری عادتوں سے ہٹا کر اچھی عادتوں پر لگائے۔ ایسا نہیں کہ شرابوں میں لگا دو، جواریوں میں لگا دو، بدکاریوں میں لگا دو، یہ انسانی تعلیم نہیں۔ آج کے دور میں یہ دیکھنے میں آ رہا کہ بڑے پروگرام ہوں یا چھوٹے، ان میں ناشائستہ چیزیں پہلے طے کر لی جاتی، ناشائستہ لوگوں کا ان میں دخل ہو جاتا، جس سے پروگرام کی خیر و برکت میں ختم ہو جاتی ہیں، خیر و برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر قوم کو ان سے کیا فائدہ ہو سکتا؟ انسانیت ایسے پروگراموں سے کیسے وجود میں آ سکتی؟ اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ خدا نے ہمیں انسان بنایا، اگر ہم سجدے میں پڑے روتے رہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اے خدا تو نے ہمیں انسان بنایا ہے،
کتا اور بلی بھی بنا سکتا تھا، گائے بھینس بندر بھی بنا سکتا تھا، کوئی اور جانور بھی بنا سکتا تھا، مگر یہ خدا تیرے احسان کے قربان کے بغیر مانگے تو نے ہمیں انسان بنایا۔ یہ خدا کریم تو نے بہترین خوشنما اور سب سے زیادہ خوبصورت انسان بنایا، وہ انسان کہ جس پر تو نے اپنے مقربین ملائکہ کے سامنے فخر کیا، اپنا خلیفہ بنایا، فرشتوں سے اونچا مقام کیا۔ اس عظیم نعمت کا انسان تو زندگی بھر بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھ لے، اگر تیرا عمل اپنے پیدا کرنے والے خدا کی مرضی کے مطابق ہے تو تو بے شک مخلوقات میں سب سے افضل ہے، اور اگر تیرا عمل صحیح نہیں تو تو نالی کے کیڑے سے بھی بدتر ہے۔ اس طرح اس کیڑے کا کوئی وجود نہیں ہے، اسی طرح تیرا بھی کوئی وجود نہیں، تیرا کوئی وقار نہیں۔ غرض ہم سے جہاں تک بھی ہو سکے اپنے مالک کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے، جہاں تک بھی ہم سے ہو سکے بھائی چارے کی تعلیم کو عام کریں، انسانیت کو زندہ کرنے اور پھیلانے کی کوشش کریں۔ اس لیے ہم اچھے لوگوں کا انتخاب کریں، دین سیکھنے کے لیے بھی اچھے رہبر تلاش کریں اور دنیا کے لیے بھی اچھے لیڈر کو چنیں۔ اگر ہم اچھے لوگوں کا تعاون کریں گے، ان کی ہمت افزائی کریں گے، ان کو ہم آگے بڑھائیں، اچھے لوگوں سے ہم جڑیں، ایسے لوگوں کو ہم کامیاب بنائیں، کیونکہ ہمیں دین کی بھی ضرورت ہے اور دنیا کی بھی ضرورت ہے۔ دین ہمارا اسلامی تعلیم سے آراستہ اور دنیا ہماری اچھے سیاسی پہلوؤں سے مزین۔ دنیا ہماری دینی دائرے میں رہ کر اچھی حکمت عملی اختیار کرنے سے سنورے گی، دیانتداری امانت داری سے سنورے گی، بھائی چارے کی زندگی سے سنورے گی، محبت اور پیار سے سنورے گی، قومی یکجہتی سے سنورے گی۔ انسانی دائرے سے نہ تو مسلم الگ ہے، نہ ہندو الگ ہے، نہ سکھ الگ ہے، نہ کوئی اور مذہب والا الگ، سبھی کو انسانیت کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ مانتے تو سب آسمان والے ایک خدا کو ہی، کوئی کسی اور کو نہیں مانتا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کا شیدائی بن گیا، کوئی کسی سے جڑ گیا، ورنہ صحیح معنی میں سب اللہ ہی کو مانتے ہیں، اس اکیلے خدا کا کوئی بھی ممکن نہیں۔ اس لیے ہمیں اسی ایک خدا سے جڑ کر اسی کی بندگی کرنی چاہیے۔ مگر ہاں یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ صرف خدا کا اقراری ہو جانا ہی نجات کے لیے کافی نہیں۔ خدا کا اقراری ہو جانے سے انسانی دائرے میں تو آ جاتا مگر نجات کے دائرے میں نہیں آتا۔ نجات کے لیے اس کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی ضروری ہے۔ خدا کے رسولوں پر بھی ایمان رکھنا فرض ہے۔ اس وقت اور قیامت تک اللہ کے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت ہے، بس نجات کے لیے ان کو مان کر اب ان کے مبارک طریقے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے وہی نجات کے دائرے میں آتا ہے، وہی سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سب کا درد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقوں کے لیے بے چین و بے قرار رہتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو انسانیت کے صحیح دائرے میں لانے کے لیے رنگ پیدا کرنے والے ہیں۔ خدا سے جوڑنے کے لیے ہر وقت غمگین اور فکر مند رہتے تھے، راتوں کو اس امت کے لیے روتے تھے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جنات کے لیے بھی، پنچھی پرند چوپائے سبھی کے لیے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے نبی بن کر آئے، سبھی کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ ہاں تو یاد رکھ لے صرف خدا ہی کو مان لینا کافی نہیں، رات دن تو اللہ اللہ، رات دن تو اللہ اللہ، خدا خدا کہتا رہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہ رکھے، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی نہ بنے، ان کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی نہ گزارے، تو اگرچہ وہ انسانی ڈھانچے میں ہے، ظاہری انسان ہے، مگر ناجی نہیں ہے، نجات پانے والا نہیں ہے، صحیح انسانیت کے اور نجات والے راستے پر نہیں۔ اے انسان، خدا نے تیرے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا،
ہوائیں بنائیں، فضائیں بنائیں، ساری چیزیں خدا نے تیرے لیے بنائیں، مگر خدا نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ وہ تجھ کو اپنا ہی دیکھنا چاہتا ہے، کسی اور کا دیکھنا نہیں چاہتا۔ تیرا سر اسی کے سامنے جھکا ہوا رہے، کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ ساری مخلوقیں تیری خدمت گزاری کر رہی ہیں، مگر تجھ کو شعور نہیں ہے، خدا کی بندگی نہیں ہے۔ بادل، ہوا، چاند، سورج، آسماں، سب کے سب تیرے کام میں لگے ہوئے ہیں تاکہ تو روزی روٹی کمائے اور غفلت سے نہ کھائے۔ اور سب چیزیں تیرے واسطے حیران اور پریشان اور فرمانبردار۔ یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ تو خدا کا فرمانبردار نہ ہو، یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ تو خدا کا فرمانبردار نہ ہو۔ اللہ نے ساری چیزوں کو جہاں لگا دیا، وہیں اس کی فرمانبرداری سے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ اور اے انسان، تو نافرمان بنا ہوا ہے، ساری چیزیں تیرا خیال رکھ رہی ہیں، تو بھی سب کا خیال رکھ۔ اس تو سوچ، اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو تمام انسانوں کا درد مند ہوتا ہے۔ جو انسان اچھا ہوتا ہے وہ گائے، بیل، بھینس، کتے، بلی کا بھی درد رکھتا ہے۔ جو انسان اچھا ہوتا ہے وہ پنچھی، پرند، چوپاؤں سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے گھر کی بکری سے بھی محبت کرتا ہے، اپنی گلی کوچوں کے کتوں سے بھی محبت کرتا ہے، کیونکہ سب مخلوقیں خداوند قدوسی کی بنائی ہوئی ہیں۔ کسی سے نفرت ہمارے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے دل میں سب کا درد اور ہمارا دل سب کے لیے وسیع ہونا چاہیے۔ ہمارے دل میں سب کی محبت ہونی چاہیے۔ اے انسان، اگر تو ایسا ہو گیا، اگر تیرا دل ایسا ہو گیا تو تو بہترین انسان بن سکتا ہے، خدا کی مخلوقوں کے دل جیت سکتا ہے، دنیا والوں کے دل جیت سکتا ہے، دینداروں کے دلوں کو بھی جیت سکتا ہے۔ جیتنے والوں نے پنچھی پرندوں کے دلوں کو بھی جیت لیا، جیتنے والوں نے جنگل کے چوپاؤں، شیروں اور چیتوں کے دلوں کو بھی جیت لیا۔ ارے کن لوگوں نے جیت لیا؟ جن لوگوں نے اپنا دل اپنے اللہ کو دے دیا۔ صحیح معنی میں انہوں نے سب کے دلوں کو جیت لیا۔ غرض جو انسان بھی اس دائرے میں آ جاتا ہے، صحیح انسانیت کے اندر آ جاتا ہے اور صحیح و حق بات کی دعوت دیتا ہے، اس کے قدم چومے جاتے ہیں، اس کے نام کو بعد میں بھی روشن کیا جاتا ہے، بعد میں بھی ان کے نام کو بڑے پیار سے دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی عزتوں کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ اس لیے انسان، تو مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، پارسی، مجوسی، کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، تجھے اچھے کام کرنے چاہیے۔ خدا نے تجھ کو اچھے کام کے لیے پیدا کیا، بری باتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے پیدا کیا۔ دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی بری بات ہو رہی ہے، تجھ کو اس کا مقابلہ کرنا ہے، تجھ کو اس برائی کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس کی جگہ پر تجھ کو اچھی باتوں اور اچھی چیزوں کو لانے کی کوشش کرنی۔ اچھی باتوں اور اچھی چیزوں کو لانے کے لیے جہاں کہیں بھی سارے عالم میں کوشش ہو رہی ہے، تجھ کو اس کی مدد کرنی ہے، ان کا ساتھ دینا ہے۔ ہر انسان کا یہ عمل ہونا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کا فرض کہ خود بھی اچھی باتوں پر عمل کرے، اچھے طریقوں پر چلے اور دوسروں کو بھی اچھی باتوں پر عمل کرانے کی پوری کوشش کرے۔ اسی طرح بری باتوں سے بھی خود بھی بچے اور بری باتوں سے دوسروں کو بچانے کی بھرپور کوشش کرے، سب سے محبت کرے، سب کے لیے دعائیں کرے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے، ہم اس پر عمل کریں۔ خدا کی سبھی مخلوقوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اپنی دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کو یاد رکھتے تھے۔ آئیے اب آخر میں ہم عہد کریں کہ انسانیت کی تعلیم کو عام کریں گے، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، ہر اچھے طریقے کو عام کریں گے اور بھائی چارے کی فضا کو قائم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔